چاہوں گا تاکہ پھر آپ سردار عتیق احمد خان صاحب کی جو گفتگو ہے مسئلہ کشمیر کے تناظر میں اور فیوچرسٹک جو اپروچ ہے اس کو سن سکیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آج جو 26 جنوری کو ہندوستان دنیا کی لیڈرشپ کو انڈیا میں بلا کے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایک جمہوری ملک ہے. ہمارا دنیا کی جو یونائٹڈ نیشن سے, انسانی حقوق کے اداروں سے, مہذب اقوام سے اور اس ریجن کی جو طاقتیں ہیں ان سے پرزور اپیل ہے کہ ایک ایسا ملک جو کشمیریوں پہ پچھلی 78 سال سے بندوق کی نوک پہ مسلط ہے, جس نے 27 اکتوبر 1947 کو فورسبلی اپنی فورسز کو سری نگر میں لینڈ کیا اور آج تک وہ کشمیریوں کے قتل عام کر کے اپنے قبضے کو دوام بخشنے کی کوشش کر رہا ہے. انڈیا جو خود کو ڈیموکریٹک کنٹری کہتا ہے, انفیکٹ India is not a democracy, but in fact they buried their democracy under the barrel of guns in Srinagar and in all over Indian occupied Jammu and Kashmir. تو آج کے دن ہم یونائٹڈ نیشن سے, اقوام متحدہ سے اور دنیا کے تمام مہذب اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے اس جبر کو, ظلم کو اور کشمیریوں کا جو جینوسائیڈ اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے اس کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرے, اور انڈیا کو اس وقت تک اپنا ڈیموکریٹک یا ریپبلکن ڈے بنانے کا کوئی حق نہیں ہے جب تک وہ کشمیریوں کا انٹرنیشنلی ریکوگنائزڈ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ایکسیپٹ نہیں کرتا, جب تک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ایکسرسائز کرنے کا حق نہیں مل جاتا. لہٰذا ایک تو آج کی اس پریس کانفرنس کا یہ مقصد ہے, اس پہ باقی تفصیلی گفتگو پریزیڈنٹ آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس سردار عتیق صاحب کریں گے, کیونکہ مسلم کانفرنس اس نظریے کو, اس لیگیسی کو, کشمیریوں کی جو لیجیٹیمیٹ اسپائریشنز ہیں اس کو لے کے چلنے والا صرف ایک پولیٹیکل جماعت نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شہداء کی ان عظیم قربانیوں کی بھی امین ہے اور تکمیل پاکستان کی جو جدوجہد ہے اس کی بھی فرنٹ لائن جو سپاہی ہیں وہ آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس کی قیادت اور ان کے جو کارکنان ہیں وہ ہیں. تو آج کے اس موقع پہ میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ میں ایک ایسے قافلے کا حصہ بن رہا ہوں جو نظریہ پاکستان کی دائی ہے, جو ان عظیم شہداء کی قربانیوں کے امین ہیں جن کے طفیل آج آزاد کشمیر ایک بیس کیمپ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں اور میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جو آنے والے انتخابات ہیں اس میں آج جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس ایک لیڈنگ جماعت بن کے ابھرے گی اور مسئلہ کشمیر کو کی جو انٹرنیشنل حیثیت ہے اور جو کشمیری قوم کی جو اسپائریشنز ہیں اور جو 47 سے لے کے آج تک اور 47 سے پہلے جس آبجیکٹو کو لے کے کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں, جو یقینی طور پہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ہے, اس کی تکمیل کے لیے ہم انشاءاللہ سردار عتیق احمد خان صاحب کی قیادت میں اور مسلم کانفرنس کی جتنے قائدین ہیں ان کی قیادت میں اپنا کردار ادا کریں گے. اور آزاد کشمیر کا جو بیس کیمپ ہے جو کہ انفارچونیٹلی اس وقت ایک اقتدار کے ریس کیمپ میں بدل چکا ہے, اور جو وہاں کی اس وقت جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ادر دین مسلم کانفرنس, وہ پولیٹیکل لیڈرشپ انفارچونیٹلی صرف اپنی کرسی, اپنے کیپٹل, اپنے ووٹ بینک کے لیے اس طرف بھاگ رہی ہے. ہمارا انتخاب مسلم کانفرنس ایک تو اس وجہ سے ہے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کا جو لیجیٹیمیٹ جو اوپینین, جو نظریہ, جو فکر, جو قربانی تھی اس کو لے کے چل رہی ہے. اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ سردار عتیق احمد خان صاحب اور ان کی جماعت نے ان مشکل حالات میں جب ہر کوئی اپنی زبان بند کر کے بیٹھا تھا اور نظریہ پاکستان کا آزاد کشمیر کے اندر ایک انڈین سپانسرڈ ایک ایسا مائنڈ سیٹ, ایک طبقہ, چھوٹا سا طبقہ جس کی کوئی بہت بڑی پریزنس نہیں ہے, جس کا کوئی پبلک ریپرزنٹیشن نہیں ہے, ووٹ بینک نہیں ہے, وہ اس ساکھ کو اور وہ آزاد کشمیر کی اساس کو چھیڑنے کی کوشش کر رہا تھا. تب ہم نے دیکھا کہ مسلم کانفرنس باہر آئی, مسلم کانفرنس نے اپنا جو آبا و اجداد کا نظریہ تھا, جو مشن تھا, اس کو سربلند کیا. تو ہم اس لیے آج اپنے تمام ساتھیوں سمیت مسلم کانفرنس میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں اور سردار عتیق احمد خان صاحب کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اہل 20.3 کی جو سیٹ ہے وہ ایک دفعہ پھر وہاں آپ کا جو نعرہ ہے, جو کشمیری قوم کا جو نعرہ ہے, جو ہمارے ایک ایک فرد, مرد و عورت کا جو نعرہ اور جو امیدیں ہیں کشمیر بنے گا پاکستان, وہ پوری قوت سے, پوری طاقت سے گونجے گا انشاءاللہ. اور آپ کی قیادت میں اہل 20.3 کی سیٹ بھی مسلم کانفرنس کی ہوگی, اور وہ نظریہ جس کو لے کے آپ چلیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک گلی, ایک ایک گھر اور ایک ایک منزل تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وہ پہنچے گا. بہت بہت شکریہ. جی صاحب اور لے
بہت شکریہ بہت شکریہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم نحمد و نصلی علی رسول الکریم. نمائندگان پریس شرکائے محفل، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمان گرامی، سیاسی کارکنان، میں آپ کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں. آج جیسے میجر نصر اللہ صاحب نے کہا اور پھر ڈاکٹر عرفان صاحب نے اس کو مزید ایلیبریٹ کیا کہ آج ہندوستان کا یوم جمہوریہ ہے اور کشمیری جو ہے وہ ساری دنیا کے اندر اسے یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں. اگر ہندوستان کا رویہ کشمیریوں کے ساتھ ٹھیک ہوتا تو آج ہم ان کی خوشی میں شریک ہوتے، لیکن گزشتہ 70 سال سے زائد کا تجربہ یہ ہے کہ نہ صرف کشمیریوں کے ساتھ بلکہ ہندوستان میں بسنے والی تمام اقوام کے ساتھ ہندوستان کی انتہا پسندوں کا رویہ جو ہے وہ ناقابل قبول اور ناقابل فہم ہے. انسانی حقوق کی دنیا کی بدترین پابندیاں جو ہیں وہ کشمیر میں ہو رہی ہیں. کشمیر میں اگر آپ گزشتہ چند سالوں کا 47 کے بعد کا ریکارڈ لیں تو تقریباً 20 سے 25 کشمیری ہر روز ہندوستانی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں کشمیر کے اندر آج تک. اور اس طرح کا 6 لاکھ سے زائد جانیں اس وقت تک قربان ہو چکی ہیں. 12-13 ہزار سے زیادہ لوگ کشمیری ہندوستان کی مختلف جیلوں میں محبوس ہیں اور انہیں جو ہے وہ 25-30 سال سے زیادہ کے عرصے کے لوگ وہاں ہندوستانی جیلوں میں ہیں. عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، بچے یتیم ہو چکے ہیں. تو یہ جو یوم جمہوریہ ہے یہ دنیا کی آنکھوں میں دول جھونکنے کا مترادف ہے اور ہم اس میں اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں اور عالمی برادری کو وہ وعدہ یاد دلانا چاہتے ہیں جو ہندوستان کی تحریک پر عالمی برادری نے ہمارے ساتھ کیا. پاکستان یا کشمیریوں کی تحریک پر نہیں، ہندوستان کی تحریک پر یہ وعدہ کیا گیا کہ کشمیر میں اس اسباب میں غائب ہوگا اور کشمیریوں کو اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کے فیصلے کا حق دیا جائے گا. اور اس حق کے لیے کشمیری آج تک لڑ رہے ہیں. اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بات اگر صرف اپنی کرتے ہیں لیکن دنیا کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کا حال دیکھیں، خالستان کا حال دیکھیں، آسام کا حال دیکھیں، میزورام کا حال دیکھیں، ناگالینڈ کا حال دیکھیں، منی پور کا حال دیکھیں، جوناگڑھ کا حال دیکھیں، حیدرآباد کا حال دیکھیں اور چکن ایکٹ اسٹیٹس کا حال دیکھیں، پڑوس کے ملکوں کے ساتھ تعلقات کا حال دیکھیں. تو ہندوستان نے سارے خطے کو غیر مستحکم کر دیا ہے اور اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے. مسئلہ کشمیر کو سرحدی ترازی ہے. 2 کروڑ لوگوں کی جو زندگی اور موت کا سوال ہے اور یہ قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جا سکتی. ہم اپنے یہ پروٹیسٹ ریکارڈ میں لانا چاہتے ہیں اور ساری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں. کچھ شاید بات یہ ہے کہ ٹرمپ کا جو امن فورم ہے، پیس فورم ہے، وہ فلسطین کے مسئلے پر توجہ دے رہا ہے اور پاکستان نے اس کو جوائن کر لیا ہے. یہ بھی بہت خوش آئند ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ فلسطین کے بعد یہ مشن جو ہے یہ کشمیر پر بھی توجہ دے گا. اس معاملے میں صرف ہم اتنی بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو ہم پر وقت یہ بات ریکارڈ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم 5 اگست 2019 کے بعد کے مقبوضہ کشمیر کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 40 لاکھ لوگ باہر سے لا کے آباد کیے جائیں، آبادی کا تناسب بگاڑا جائے اور ہندوستان کہے کہ یہ کشمیریوں کی رائے ہے اور ہم اس تصویب رائے کرواتے ہیں. اور نہ ہی ہم علاقائی اس تصویب رائے کی بات کرتے ہیں کہ ریجنل پلیبسسٹ ہو، ٹوٹل پلیبسسٹ ہو، ساری مقبوضہ جموں و کشمیر میں پلیبسسٹ ہو اور ساری ریاست کے لوگوں کو اس بات کا فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے. ریاست کی جو تقسیم ہے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ سارے ہندوستان کی تقسیم کے دروازے کھول سکتی ہے. یہ بات میں حق الیقین کے طور پر پورے اشارہ صدر سے کہتا ہوں کہ اگر جبری تقسیم کی کوشش کی گئی تو یہ تقسیم جو ہے سارے ہندوستان کی تقسیم کا دروازہ کھول سکتی ہے جس کے ہم متعمل نہیں ہو سکتے. سوویت یونین کی تقسیم کے بعد، آزادی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا بیلنس کتنا خراب ہوا ہے اور دنیا کس طرح کن مشکلات کا شکار ہے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے ناقابل تقسیم عادت ہے اور
اسے اسی طرح رہنے دیا جائے، اس کے تمام حصوں کو، آزاد کشمیر ہو، گلگت ہو، لداخ ہو، جموں ہو، سری نگر ہو، ان تمام حصوں کے لوگوں کا وہ حق محفوظ ہے جو اقوام متحدہ کی قرارداد نے ان کو دیا ہے، اور ہم آج کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں اور ہندوستان کے رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ اب میں ڈاکٹر عرفان صاحب ایک بڑی پختہ، تجربہ کار اور انتہائی ابھرتے ہوئے نظریاتی اور فکری اس مشن کے نوجوان ہیں اور جوان سال شخصیت ہیں، بہت باصلاحیت ہے، الیکشن کا تجربہ بھی ہے، اور وہ آج ہماری صفوں میں شامل ہوئے ہیں۔ وہ نظریاتی اعتبار سے، تنظیمی اعتبار سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ورنہ نظریاتی اور فکری اعتبار سے وہ ہمیشہ سے نظریہ علاقے پاکستان اور کشمیر بنے گا پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن باضابطہ طور پر انہوں نے آج مسلم کانفرنس کو جوائن کیا ہے۔ ہم ڈاکٹر عرفان صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج میڈم سیکرٹری جنرل محترمہ میرا انصار یہاں موجود ہیں، ہماری کمیٹی کے سربراہ میجر سردار نصر اللہ خان موجود ہیں۔ اس حلقے میں ہمارے جو بہت جانصار اور ساری زندگی استقامت کے ساتھ نظریہ علاقے پاکستان کے ساتھ، مجاہد عمل کے ساتھ، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کھڑے رہنے والے سردار نذیر صاحب، ان کے بیٹے سردار اخلاق نذیر صاحب اور ان کے ساتھی وہ سارے موجود ہیں۔ تو ان سب کی موجودگی میں ڈاکٹر عرفان صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں اس بات کا یقین جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے، میں اس کی بالکل ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کافی سارے الیکشن لڑنے کا اتفاق ہوا ہے۔ جو فضا اس وقت بنی ہے وہ فضا یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ریاست کے اندر ریاستی سیاست بحال ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لوگوں نے بہت تجربات کر لی ہیں اور کوئی تجربہ بھی ماضی کا کامیاب نہیں ہوا، یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ جوان صاحب لوگ بھی پریس کے ہیں، 2-4 پرانے لوگ بیٹھے ہیں، سب کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شملہ معاہدے کے بعد آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے پہلے یہ سلسلہ موجود نہیں تھا، اور مسلم کانفرنس کی جو انتخابی سیاست ہے وہ پاکستان بننے سے 1 سال پہلے 1946 میں بھی 100% نشستیں مہاراجہ ہری سنگھ کے زمانے میں 21 مسلم کانفرنس کے پاس تھی۔ یہ اب جوان صاحب لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آج کہتے ہیں کہ جی حکومت پاکستان نے مداخلت کی اور حکومت پاکستان نے حمایت کی اور یہ کیا اور فلاں کیا، تو مسلم کانفرنس نے 44 کے الیکشن میں 21 میں سے 19 سیٹیں حاصل کی تھیں، اور 2 جو آزاد امیدوار تھے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور جب قرارداد علاقے پاکستان غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب کے گھر میں پاس ہوئی چودھری عبداللہ خان کی قیادت میں، تو اس وقت 21 کے 21 کشمیر کے ممبران اسمبلی، یعنی 100% ممبران اسمبلی ہمارے فورم پر اس طرح موجود تھے، اور اس طرح کشمیر کے اندر مسلم کانفرنس سواد اعظم کی حیثیت سے تھی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسلم کانفرنس نے نظریہ آج 94 سال پورے ہو گئے ہیں 2026 میں کہ مسلم کانفرنس نے نظریہ علاقے پاکستان کے معاملے میں کشمیر بنے گا پاکستان کا، مجاہد اول سردار قیوم خان صاحب کا دیا ہوا کشمیر بنے گا پاکستان کا جو نعرہ ہے، اس نعرے کے ساتھ تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ، کشمیر کی حفاظت کے ساتھ، کشمیر کے تشخص کے ساتھ، اور ریاست جموں و کشمیر کے اندر جو پاکستان کا تشخص ہے اس کے ساتھ، اور پاکستان کے ساتھ وابستگی کے ساتھ جو ہے کوئی کمی نہیں آنے دی۔ تھوڑے رہے، زیادہ رہے، ہارے جیتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سیٹیں کم ہوتی ہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ 1935 کے الیکشن میں سارے متحدہ ہندوستان میں قائد اعظم کے پاس صرف 1 سیٹ تھی۔ 1975 کے الیکشن میں آزاد کشمیر اسمبلی میں کیپٹن سرفراز صاحب 1 آدمی اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، باقی سارا ہاؤس ہمارے خلاف تھا۔ اس سے سیٹوں سے فرق نہیں پڑتا، سیٹیں بعد میں آئی ہیں، حکومتیں بعد میں آئی ہیں، اسمبلیاں بعد میں آئی ہیں، مسلم کانفرنس پہلے وجود میں آئی ہے۔ اس لیے مسلم کانفرنس جو ہے وہ قیام پاکستان سے پہلے جموں و کشمیر کی عوام کو پاکستان کے ساتھ اپنی سیاسی تقدیر کو وابستہ کر چکی ہے، پاکستان کو اپنی منزل مقصود سمجھتی ہے، اپنی آخری پناہ گاہ سمجھتی ہے، اور جس طرح قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی اشارہ کہا، بالکل اس کے عین مطابق آگے چل کے مجاہد اول نے کشمیر بنے گا پاکستان کہا، اور ریاست کی ساری تاریخ اور تحریک جو ہے یہ کشمیر پاکستان کی اشارہ کیا ہے، اور کشمیر بنے گا پاکستان انہی 2 جملوں کے اندر آپ کو گھومتی پھرتی دکھائی دے گی۔ تو ہم اس موقع پر ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ مسلم کانفرنس اپنے اس مشن کو لے کے انتخابات میں اتر رہی ہے، اور سارے انتخابی حلقوں میں پہلے مرحلے پر ہم نے آزاد کشمیر کے اندر 33 حلقوں میں فیصلہ کیا ہے کہ امیدوار کھڑے کریں گے، اور اس کے بعد 12 حلقوں میں پاکستان کے اندر ابھی اگلے چند دنوں میں پارلیمانی بورڈ کا اعلان کر دیں گے، درخواستیں طلب کریں گے اور ہم الیکشن لڑیں گے۔ ہم ہارنے جیتنے سے بے نیاز ہو کر یہ بات چاہتے ہیں کہ ریاست میں جو لوگ نظریہ علاقے
کہ پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں وہ سارے کے سارے میدان میں نکلے. جس بات کے اندر ہے سارے لوگ پرو پاکستان ہیں, بڑی تمام جماعتوں کے لوگ پاکستانی ہیں, پاکستان کے حامی ہماری طرح حامی ہیں, لیکن اس کے لیے عقیدے اور یقین کی بنیاد پر باہر نکلنا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کوئی مشکل اوقات آ جاتے ہیں قوموں کی زندگی میں, اس وقت اپنے نعرے اور نظریے کا اور اپنے یقین اور اعتماد کا ذکر کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو مسلم کانفرنس اپنے اس مشن پر قائم ہے اور ہمارا یقین ہے کہ ساری ریاست جموں و کشمیر جو ہے وہ آزاد ہوگی. یہ نشستہ دیوار ہے, ہندوستان کو پڑھنا چاہیے کہ مغرب کچھ کرے, ہندوستان کچھ کرے, باقی حکومتیں کچھ کریں, لیکن اللہ کا بھی ایک قانون ہے کہ 6 لاکھ قربانیاں کبھی ضائع نہیں جا سکتی. یہ قربانی رنگ لے کے آئیں گی, سارا ریاست جموں و کشمیر آزاد ہوگا اور وہ آزاد ہو کر پاکستان کے ساتھ شامل ہوگا, علاقے پاکستان کرے گا اور پاکستان اپنی جغرافیائی اور دفاعی اور معاشی اور اقتصادی سرحدات میں مکمل ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کبھی آبی جارحیت ہوتی ہے, کبھی بارڈر سے جارحیت ہوتی ہے, کبھی معاشی جارحیت ہوتی ہے, کبھی سفارتی جارحیت ہوتی ہے, کبھی دوسری دہشت گردی اور تخریب کاری ہوتی ہے, کبھی کلبوش یادیو کے شکل میں آپ کو ہندوستان تخریب کاری کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے, کبھی بلوچستان اور کے بھی میں یہ خرابی کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. مشرقی پاکستان میں کو بنگلہ دیش بنانے میں مودی نے کہا کہ ہم نے ساتھ ہو کے بنوایا. تو یہ تخریب کاری جو پاکستان کے خلاف ہے, اس کو کشمیر کے بعض پر روکنے کی ذمہ داری جموں و کشمیر کی عوام کی ہے, اور اس میں مسلم کانفرنس کیونکہ اس کی بانی ہے, اس نظریے کی خالق ہے, اسے اس میں پیرا دے رہی ہے. تو میرا یقین ہے کہ ڈاکٹر عرفان صاحب کا اس قافلے میں شامل ہونا بہت نیک شگون ہے. اس سے پہلے نیلم ویلی سے ہم نے عابد افضل بٹ صاحب ایک بڑے متحرک اور فعال نوجوان ہیں ان کو شامل کیا ہے, اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور اگلے کچھ دنوں تک یہ سلسلہ آپ کو جاری دکھائی دے گا. بہت سارے لوگوں سے بات چیت چل رہی ہے, ہم نے رابطہ کمیٹیاں بنا دی ہیں, ماہرین کے لیے الگ بنا دی ہیں, آزاد کشمیر کی تینوں ڈویژن کے لیے الگ بنا دی ہیں, اور اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم مسلم کانفرنس کا پیغام جو ہے وہ ہر گھر تک پہنچائیں, ہندوستان کے عزائم کو بے نقاب کریں, توسیع پسندانہ عزائم کے راستے میں رکاوٹ پیدا کریں, اور پاکستان کو کم از کم کشمیر کے بعد سے دیکھیے بنیاد مرسوس کے بعد مارکا حق کے بعد ساری دنیا میں پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے, لیکن ہندوستان کشمیر کے بعد سے کوئی نہ کوئی چھیڑ خانی کرنا چاہتا ہے تاکہ سی پیک متاثر ہو, چین کے ساتھ تعلقات متاثر ہو, گلگت بلتستان کا روٹ متاثر ہو. تو یہ ساری باتیں ہمارے پیش نظر ہیں, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کے پیس بورڈ سے امن پیس بورڈ جو ہے اس سے بھی ہم استفادہ کریں. حکومت پاکستان چلی گئی ہے اور کشمیری اس میں بنیادی فریق ہیں وہ شامل ہو, اور پھر پاکستان, ہندوستان اور دنیا کے باقی ممالک مل کے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قرارداد بنیاد ہے اور روڈ میپ ہے, یہ بات یاد رکھنی چاہیے. کوئی اور بورڈ بنے, کوئی اور فورم بنے, لیکن بنیاد اقوام متحدہ کی قراردادیں مسئلہ کشمیر کی بین الاقوامی قانونی بنیادیں, ان بنیادوں کی بنیاد پر, اس روڈ میپ کی بنیاد پر مذاکرات کر کے 5 اگست 2019 سے پہلے والے کشمیر کو جو ہے وہ ہم جو ہے اس پر بات کرنا چاہتے ہیں. ہم اس موقع پر پاکستان کے عوام کو جنہوں نے ہر مشکل گھڑی میں ریاست جموں و کشمیر کے عوام کا ساتھ دیا ہے, صلی اللہ افواج پاکستان کو دیکھیے, صلی اللہ افواج پاکستان کا ذکر ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ دشمن کیا سمجھتا ہے. دشمن جو ہے وہ صرف پاکستانی فوج کو پاکستان سمجھتا ہے. یہ بات سمجھیے, کسی کو اچھی لگے یا بری لگے, میں ویسے ہی ملٹری ڈیموکریسی کا حامی آدمی ہوں اور اس اصطلاح کا موجد ہوں, یہ میرا ویژن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں پہلے صرف ملٹری ڈیموکریسی تھی, اب ملٹری ڈپلومیسی نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ امریکی صدر بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کا فیلڈ مارشل ونڈرفل آدمی ہے. ہم 6 طیارے کہتے ہیں, امریکی صدر کہتا ہے 8 طیارے گرے. تو غلط نہیں کہتا, جھوٹ نہیں کہتا, بالکل ٹھیک کہتا ہے. یہ 6 طیارے وہ ہیں جن کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے, سیٹلائٹ ویڈیوز موجود ہیں, 2-3 کا ریکارڈ موجود نہیں ہے, لیکن امریکی صدر کی اطلاع میں موجود ہے, عالمی برادری کی اطلاع میں موجود ہے. تو ہندوستان کا سارا دفاعی قوت کا پول بے نقاب ہو گیا ہے, کھل گیا ہے کہ اندر سے کھوکھلا ہے, اور ہم سے 10 گنا بڑی فوج جو ہے تو پاکستان کے مقابلے میں بری طرح شکست کھائی ہے اس نے. اور بنیاد مرسوس کے بعد, مارکا حق کے بعد, اب ہندوستان کو آسانی سے حوصلہ نہیں پڑے گا کہ وہ
پاکستان کا رخ کرے، اور اگر کرے گا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس سے 10 گنا زیادہ نقصان اٹھائے گا، اور پھر اس سے کشمیری کو حوصلے بھی بڑھے، پاکستان کا وقار بھی بلند ہوا ہے، اور ساری دنیا کے اندر پاکستان کی دفاعی اور جغرافیائی اہمیت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ سب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مسلم کانفرنس انتخابی میدان میں اترنے کے لیے جا رہی ہے، آپ نے اعلان بھی کیا کہ آپ انتخابات میں حصہ لیں گے، مسلم کانفرنس جو ہے وہ حصہ لے گی، اس کے ساتھ ہی دوسری جماعتیں جو ہیں انتخابات میں کامیابی کے دعوے ابھی سے کر رہی ہیں، آپ نے کچھ دعویٰ نہیں کیا بلکہ آپ نے کہا سیٹیں حیثیت نہیں رکھتی، اس کا کیا تاثر یہ لیا جائے کہ آپ مسلم کانفرنس کا مورال ڈاؤن ہے یا وہ کوئی اس میں دلچسپی نہیں رکھتے اس انتخابات میں؟ اس کا تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ باقی جماعتوں کی انتخابی عمر بہت تھوڑی ہے، کسی کی 10 سال ہے، کسی کی 20 سال ہے، ہماری انتخابی عمر کو 90-95 سال ہے۔ تو ہم نے پاکستان بننے سے پہلے کا جو آخری الیکشن ہے اس میں بھی 100% سیٹیں جیتی تھی۔ جو 70 کا یحییٰ خان کا شفاف ترین الیکشن ہے جس میں شیخ مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو جیتے، اس میں آزاد کشمیر میں مجاہد اول سردار القیوم خان اور مسلم کانفرنس کئی لاکھ ووٹوں کی اس سے جیتی تھی۔ جب بھی کبھی مداخلت نہیں ہوئی، مداخلت سے پاک الیکشن ہوئے، جب بھی کبھی ہوئے تو اس کا سارا ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھیں۔ اس لیے ہمیں دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلم کانفرنس کے لوگ، اور ہمیں کوئی نئے کسی منشور کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئے پروگرام کی ضرورت نہیں ہے، کسی دعوے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت ثابت کرے گا کہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ دیکھیے، میں بات لمبی ہو رہی ہے، مثال کے طور پر کہتا ہوں، کتنی بڑی تحریک چلی ہے سری نگر میں، 1-1.5 لاکھ آدمی شہید ہوا ہے، اور وہاں کس بری طرح قتل عام ہوا ہے، کس بری طرح لوگ جیلوں میں بند ہیں، لیکن 20-25 سال گزرنے کے باوجود کشمیریوں کو احساس ہوا ہم ہزار اس کے مخالف ہیں، ان کے کردار کے مخالف ہیں، ان کے نظریات کے مخالف ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جماعت نیشنل کانفرنس کو وہاں 2 طے عکسے سے باہر کر دیا، مودی کی بدترین مخالفت کے باوجود۔ تو آج لوگوں میں احساس موجود ہے اس بات کا کہ ریاست کے اندر، ریاست کی سیاست، ریاست کے لوگوں، جو قائد اعظم کا جو اصول تھا کہ انہوں نے کہا کہ سارے ہندوستان میں 562 ریاستوں میں سے میں ہر ریاست میں مسلم لیگ بناؤں گا، لیکن آزاد کشمیر کے اندر مسلم کانفرنس ہی میری جماعت ہے، انہوں نے مسلم کانفرنس کو اپنی جماعت کہا، اور علامہ اقبال نے اس کو روح آزادی کشمیر کہا۔ یہ جو شعر ہے کہ توڑ اس دست جفا کیش کو یارب جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا، اس وقت علامہ اقبال سیکرٹری جنرل تھے کشمیر کمیٹی کے، تو اس وقت ان کا یہ شعر ہے کہ توڑ اس دست جفا کیش کو یارب جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا۔ تو مسلم کانفرنس کو قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا مینڈیٹ حاصل ہے، اس لیے کسی اور فکر بندی کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے غیر ریاستی جماعتیں اس حد تک جو ہے وہ صلاحیت کر چکی ہیں ریاست آزاد کشمیر کے اندر کہ اب تو مسلم کانفرنس میں کہیں نہیں، آپ کی ایک سیٹ تھی وہ آپ جیتے، تو مسلم کانفرنس ہمیں گزشتہ 2-3 الیکشن میں بہت کم سیٹوں کے ساتھ نظر آئی ہے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو غیر ریاستی جماعتیں وہاں پر ہیں، جو وفاقی جماعتیں جن کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں وہاں پہ، وہ انفلوئنس کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، آپ پی ٹی آئی کی؟ دیکھیے ایسے ہے، ابھی ہم ایک فنکشن سے اٹھ کے آ رہے ہیں، مشاہد حسین سید صاحب تقریر کر رہے تھے، باقی لمبی بات ہے، لیکن انہوں نے 1-2 جملے یہ کہے، انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اور ریاست جموں و کشمیر کو مستحکم کرنے کے لیے میں اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں، مشاہد حسین سید صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ریاستی سیاست کو ریاستی جماعت تک چھوڑا جائے اور اس میں باہر سے دخل، یہ بات پاکستان میں بھی ریئلائز ہو رہی ہے، باقی جگہوں پہ بھی ریئلائز ہو رئی ہے، اس لیے اب کسی نے صلاحیت نہیں کی، وہ حکومتوں کی مداخلت کی وجہ سے۔ اگر آپ الیکشن کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، جب کسی جماعت کی حکومت تھی تو انہوں نے زور لگایا، مداخلت کی، حکومت بنی، اور ورنہ اگر وہ حکومت سے باہر تھے تو وہ لوگ 2-4 سیٹوں پر واپس آ گئے۔ لیکن مسلم کانفرنس کا اگر ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیں تو جب بھی ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے، پھر الیکشن ہوئے، اس میں مسلم کانفرنس نے ایک اچھا سائزیبل نمبر حاصل کیا ہے۔ اور پھر دوسرا، مسلم کانفرنس نظریاتی سیاست کی امین ہے، نظریہ زندہ ہے، 10 لوگ بھی اگر نظریے کے ساتھ موجود ہیں، قائد اعظم کو ایک زمانے میں لوگ دیوانے کا خواب کہتے تھے، پاکستان بنانے کی جب بات کرتے تھے، ان کی برادری، قبیلہ، مذہب آج تک آپ کو ہمیں کسی کو معلوم نہیں ہے، شیعہ سے سنی تھے، دیوبندی تھے، بریلوی تھے، جاٹ تھے، گجر تھے، راجپوت تھے، سوتن تھے، وہ کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن پاکستان بن کے آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ نظریے اور عقیدے کی بات ہے، اور ہم اپنے آباء و اجداد کے نظریے اور عقیدے پر قائم ہیں۔ آپ کے بڑے قریبی جو ساتھی تھے، آپ کے بہت قریبی جو ساتھی تھے، راغب
مجید صاحب انہوں نے مسلم کانفرنس کو چھوڑ کے مسلم لیگ نون جوائن کی ہے. ان کے اوپر یہ جو پیچھے الیکشن ہوا احتجاج ہوا تھا عوامی ایکشن کمیٹی کے مابین اور ان کے مابین تصادم ہوا, ان کے اوپر FIR دی ہوئی, کیا آپ کی طرف سے ان کے اوپر تو پریشر تھا انہوں نے جو مسلم کانفرنس چھوڑی یا اپنی مرضی سے ہو گئے ہیں, کیا وجوہات ہے؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ یہ روایت موجود ہے, اسد عمر صاحب اور زبیر صاحب رات کو دونوں اکٹھے رہتے ہیں ایک ہی گھر میں, اور دوست الگ الگ پارٹی میں ہوتے ہیں. یہ وہ پہلی بار آزاد کیوں نہیں پڑی, وہ میرے بڑے عزیز ہیں, بڑے 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 قیمتی ہمارے ساتھی ہیں, بڑی انہوں نے محنت کی ہے مسلم کانفرنس کے لیے اور بڑی نازک عزیز داری ہے. لیکن یہ جو مارچ والا پروگرام تھا 29 اس کا تاریخ کا, یہ احتجاج جو تھا وہ مسلم کانفرنس کا فیصلہ نہیں تھا, اور اس کو میں نے نیشنل میڈیا پر اس سے میں نے لا تعلقی کا اظہار کیا, اور وہ ہماری بنیادی ناراضگی کا سبب بنا کہ مسلم کانفرنس موریلٹی پہ یقین رکھتی ہے, اخلاقیات پہ یقین رکھتی ہے, اور ہمارے سارے ریکارڈ کے اندر 94 سال میں آپ کو کوئی قابل ذکر سیاسی بد اخلاقی کسی ذمہ دار آدمی کی سطح پر نظر نہیں آئے گی. مجھے کتنی گالیاں آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں, ہم اسے 4 گنا بڑی گالیاں دے سکتے ہیں, زیادہ اچھی طرح بات کر سکتے ہیں اور لوگوں کی خرابیاں بھی بیان کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے ہوگی. میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی منع کیا. تو ہمارا اخلاقیات کا, روایات کا, ایک پاسداری کا, مربت کا, محبت کا ایک سلسلہ ہے. تو وہ وجہ جو ہے, وہ مارچ جو ہے, وہ مسلم کانفرنس کا مرکزی فیصلہ نہیں تھا, اس لیے بڑی سخت اختلاف کا باعث پڑا. جی سردار صاحب ایوب ناصر جی, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اپنے پرانے ساتھیوں کو مسلم لیگ سے واپس مسلم کانفرنس میں شمولیت کی دعوت دیں گے؟ دیکھیے جو مسلم کانفرنس لیگ بنانے والوں کو واپسی کا راستہ دیں گے؟ ایسے ہے جو مسلم کانفرنس ہے, یہ نعرہ کیا لگاتی ہے, یہ کہتی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اور پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو ہم ایسے فورم پر کھڑے ہیں جہاں دعوت نہ دے کے ہم گنہگار ہوں گے, آپ کا خیال ہے؟ ہمیں تو اس مقصد کے لیے سب کو دعوت دینی ہے, اور جو ہمارے ساتھی ہیں بہت قابل احترام ہیں, عزیز ہیں, ان کے ساتھ کوئی ہمارا ذاتی اختلاف نہیں ہے, شخصی اختلاف نہیں ہے. ہمارا ذاتی تعلق اور احترام, عزت, احترام, پیار, محبت اس سارے عرصے میں اس وقت تک قائم ہے. سب کا میرے ساتھ رابطہ ہے. واٹس ایپ میں آپ کھول کے دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ دن کو اخبار میں کیا بیان دیتے ہیں, شام کو ہماری کیا گفتگو ہوتی ہے. ہم نے بہت عزت, احترام کا, پیار, محبت کا ماحول ساتھ گزارا ہے مجاہد اول کی قیادت میں بھی, اور اس کے بعد جب سے میرے پاس باغلور آئی ہے. اس لیے بالکل دعوت دیں گے لوگوں کو, اور انشاءاللہ لوگ شامل بھی ہوں گے. اور مسلم کانفرنس آپ کو الیکشن کے بعد جب یہاں بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بہت اطمینان بخش ملے گا. سردار صاحب میرا ایک سوال ہے کہ کئی حکومتیں گزر چکی ہیں آزاد کشمیر میں, انہوں نے کسی نے بھی آج بس الیکشنوں کی حد تک ہی رہے, انہوں نے مسئلہ کشمیر کا نعرہ لگا, لیکن انہوں نے, کیا آپ کی پارٹی ایسے ہی کرے گی یا پھر وہ استعمال کرے گی؟ آپ میرے عزیز عمر کافی چھوٹے دکھائی دیتے ہیں, اب تاریخ جغرافیہ کے مطالعے کا سارا اس وقت نہیں ہے. مسلم کانفرنس نے قرارداد علاقے پاکستان پاس کی, پاکستان بننے سے 23 دن پہلے, اور اہل پاکستان کے مقابلے میں جموں و کشمیر کے لوگ 23 دن سینئر پاکستانی ہیں, یہ بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر مجاہد اول سردار القیوم خان نے 23 سال کی عمر میں تحریک آزادی کشمیر کا آغاز کیا. صرف آغاز ہی نہیں کیا بلکہ اچھا وہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے, باقیوں کی اطلاع کے لیے بھی ہے, AJKRF, مجاہد فورس اور 6 کے بریگیڈ, ان تینوں کی بنیاد مجاہد اول نے رکھی ہے. اور 6 کے بریگیڈ کا جو GHQ میں نام ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہسٹری میں, وہ قیوم بریگیڈ ہے, مجاہد اول کے نام سے ہے. تو یہ فوج کی بنیاد بھی رکھنے والوں میں مجاہد اول سردار القیوم خان شامل ہیں. 23 سال کی عمر میں آج تک اسی طرح موجود ہے. اس لیے, اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے, میں یورپین پارلیمنٹ میں گیا ہوں, میں مانٹی ویڈیو میں گیا ہوں, ایسے ملک میں جا کے کشمیر پر کانفرنس کی ہے, سیمینار کیا ہے جہاں کوئی پاکستانی نہیں ہے, کوئی کشمیری نہیں ہے, کوئی ہندوستانی نہیں ہے. ایسے ملک میں بھی مانٹی ویڈیو میں جا کے یوراگوائے میں ہم نے کانفرنس کی ہے. تو اللہ کے فضل سے یورپین پارلیمنٹ میں 2011 میں بطور وزیر اعظم گیا تو میرے اس طرف جنرل اشوک مہتا ہندوستان کے نمائندے, اور میرے اس طرف پاکستان کے نمائندے عباس جیلانی بیٹھے ہوئے تھے. ہم تینوں, ہندوستان, پاکستان اور کشمیر کا ایک نمائندہ میں بیٹھا ہوا تھا, اور ہم نے یورپین پارلیمنٹ میں, اور عنوان تھا ہیئرنگ آن کشمیر کیس. تو ہم نے اپنے بس میں ہوتے ہوئے جو کچھ ہو سکا ہم کرتے رہے, آئندہ بھی وہی کریں گے. اگر یہ نہ کر رہے ہوتے
تو میں اس سے پہلے دو تین مرتبہ وزیر اعظم بن چکا ہوتا اگر یہ نہ کر رہے ہوتے. یہی کام تو کیا ہے جس کی وجہ سے تھوڑی سی سزا بھی بھگتی ہے. سردار صاحب غلام ہویا سے آوائی نیوز سے. جی. اچھا آپ نے بات کی ہے غیر ریاستی جماعتوں کی, تو اس سے پہلے جب آپ کے والد گرامی قیادت کر رہے تھے مسلم کانفرنس کی, تو اس دوران مسلم کانفرنس منعقد اور منظم رہی. آزاد کشمیر میں بڑا رول تھا اور غیر ریاستی جماعتوں میں جتنے بھی لوگ شامل ہوئے وہ مسلم کانفرنس کے ہی دیہات کرتا ہے. آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کے والد گرامی نے اس جماعت کو منعقد رکھا, لیکن کہیں نہ کہیں شاید آپ کی کمی کوتاہی شامل تھی کہ آپ اس جماعت کو منعقد نہیں رکھ سکے اور وہ لوگ غیر ریاستی جماعتوں میں چلے گئے. اس بات کی ضرور گنجائش موجود رکھنی چاہیے کہ میں انسان ہوں, کمی کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن آپ نے میری شروع کی ایک بات شاید نہیں سنی کہ آزاد کشمیر میں اور مقبوضہ کشمیر میں پاکستان اور ہندوستان کی جماعتوں کی دخل اندازی شملہ معاہدے کے بعد شروع ہوئی ہے. شملہ معاہدے سے پہلے یہ جماعتیں موجود نہیں تھیں, قائد اعظم کی پالیسی پر عمل پیرا تھے, جماعتیں تھیں نہیں. تو جب جماعتیں باقاعدہ بنا دی گئیں تو پھر سب سے پہلے مسلم کانفرنس کو توڑا گیا. مسلم کانفرنس کو توڑ کر پیپلز پارٹی بنائی گئی, مسلم کانفرنس کو توڑ کر نواز لیگ بنائی گئی, مسلم کانفرنس کو توڑ کر پی ٹی آئی بنائی گئی. مسلم کانفرنس کے سینئر نائب صدر مولانا عبد الباری تھے جو آزاد کشمیر جماعت اسلامی کے پہلے امیر بنے, مولانا سید عبداللہ مودودی اللہ ان کو درجے بلند کرے. انہوں نے شدید مخالفت کی اور جب تک وہ امیر رہے آزاد کشمیر جماعت اسلامی بھی نہیں بننے دی. تو یہ جو میری غلطیاں آپ بالکل اس کا مارجن دے دیں مجھے جتنا دینا چاہتے میرے حصے میں, لیکن یہ کام پہلے بھی ہوتا رہا. یہ کام شیخ عبداللہ سے شروع ہوا تھا, شیخ محمد عبداللہ سے شروع ہوا تھا اور پھر بعد میں جاری رہا اور اس کو لوگوں نے آگے جاری رکھا. سردار صاحب دوسری مقامی افراد کے حوالے سے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت آپ کی جاری ہے اور اس اسٹیج پہ پہنچی ہے اور چیف الیکشن کمشنر کا بھی تقرر نہیں ہو سکا آزاد کشمیر میں. کیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ جان بوجھ کے اس میں تاخیر کر رہی ہے؟ دیکھیے, جہاں تک سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کا تعلق ہے, ہم نے مسلم کانفرنس کے سابق صدر مرزا شفیق جلال صاحب کی قیادت میں ایک رابطہ کمیٹی بنا دی ہے, تینوں ڈویژنس کی کمیٹیاں بنا دی ہیں, مہاجرین کی کمیٹی الگ بنا دی ہے. یہ ساری رابطہ کمیٹی جو ہے یہ اپنا کام تیزی کے ساتھ کر رہی ہیں اور میرا یقین ہے کہ اس میں بھی آپ کو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ پیشرفت دکھائی دے گی. جہاں تک چیف الیکشن کمشنر کا تعلق ہے, الیکشن میں تاخیری حربے استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ الیکشن ڈیلے نہیں ہو سکتے. وقت سے 2-4 ہفتے پہلے ہو سکتے ہیں لیکن بعد میں نہیں ہو سکتے. پینل چلا گیا ہے, متفقہ پینل وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی طرف سے پورے پاکستان کے پاس 3 لوگوں کا پینل چلا گیا ہے. وہ اس پینل میں حکومت پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے, کسی وقت بھی الیکشن کمشنر کا تقرر ہو جائے گا. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے, میں سید ضیاء الحسن گیلانی جو ممبر ہیں ان کی انٹرویوز بھی دیکھ رہا تھا اور ان سے بات بھی کی, انہوں نے ساری تیاری مکمل کر لی ہے. نادرا کے ساتھ اپنا ریکارڈ سنکرونائز کر لیا ہے, پاکستان کے الیکشن کمیشن کے ساتھ ٹریننگ کے لوگ بھیج دیے ہیں. الیکشن کی پوری تیاری مکمل ہے. اگر ایک ہفتہ پہلے بھی چیف الیکشن کمشنر لگے تو اس کو الیکشن کروانے میں کوئی دقت نہیں. سر اجازت ہو تو یہ کوئی خبر لینا چاہتے ہیں ان کو میں کی وہ آپ کی اجازت سے لگ رہا ہے کہ لوگ ابھی یہ امید سمجھ رہے ہیں کہ کیا اور لوگوں کی بھی امکانات ہیں اس شاندار الیکشن سے پہلے کہ آپ کے رابطے میں کچھ لوگ ہیں ظاہر نون لیگ کے بھی آپ کے ساتھی ہیں جو میرا یقین ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تمام حلقوں سے الیکشن لڑیں گے تو وہاں امیدوار کھڑے کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ایک سے ایک اچھا امیدوار ہمارے پاس ہر جگہ موجود ہیں, لیکن ہمارے لوگ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اگر کوئی بہتر امیدوار آتا ہے تو قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. تو اس لیے بہتر امیدوار آنے کی بالکل امید موجود ہے اور ہمارا یقین ہے کہ ہم میکسیمم حلقوں میں بہت اچھے امیدوار پٹ اپ کرنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. میں بس ایک اصل میں وہ میڈیا کے دوست ہیں, یہ خبر بیسیکلی نکالنا چاہتے ہیں کہ خبر تو ایک بات میں بڑی مجھے امید ہے, میرا تجربہ ہے کہ اگلی گورنمنٹ نہ مسلم کانفرنس کے بغیر بنے گی اور نہ چلے گی. یہ خبر آپ چھاپنا چاہیں چھاپیں, نہ چھاپنا چاہیں نہ چھاپیں, لیکن خبر یہی ہے.